اس کی آنکھوں سے خوغ جاری، یاد آ رہی ہے غربت سجاد کو بدل کی، روزے سے مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے، ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، ماں کے گھر میں فرش رضا بچھا ہے، ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنہار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان يوم القیامت ینادی مناد این زین العابدین فکأنی انظر الى ولد علی بن الحسین یخطر بین الصفوف۔ پروردگار متعال کی بہت سی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اس خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت کا محب بنایا۔ پیغمبر اعظم کی ایک مختصر سی حدیث ہے جس کو میں نے آپ بزرگان کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت اور تشریح بعد میں بیان کروں گا، پہلے آتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مخفی پہلوؤں میں سے ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو کم ہی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے واقعے کے بعد اپنی ایک اہم ذمہ داری ادا کی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ توصیف اشخاص۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے واقع کربلا کے بعد اشخاص کی توصیف بیان کی ہے، شخصیتوں کا تعارف پیش کیا ہے، شخصیتوں کی صفتیں بیان کی ہیں، شخصیتوں کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اعظم کی شخصیت کو دعاؤں کے ضمن میں بیان کرتے ہیں ہمارے لیے۔ جب کسی شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون سا احسان ہے کہ جو پروردگار متعال نے آپ کے اوپر کیا ہے اور کسی اور کے اوپر نہیں کیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی من علینا بمحمد نبیہ دون الامم الماضیۃ والقرون السالفہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ احسان کے جو پروردگار متعال نے ہمارے اوپر کیا اور کسی اور قوم یا کسی ملت پر نہیں کیا، وہ پیغمبر اعظم کا وجود مبارک ہے۔ خداوند متعال نے پیغمبر اعظم کا بابرکت وجود فقط ہمیں دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اعظم کی اوصاف اور شخصیت کو اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد،
अमीनिक अला वहयिक। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार मुतआल ने पैगंबर आजम को अपनी वहय पर यानी वहय इलाही पर अमीन बनाया। पैगंबर आजम अमीन वहय इलाही थे। जिस तरह पैगंबर आजम पर वही नाज़िल होती थी उसी ही तरह लोगों तक पहुंचाते थे, बगैर किसी कमी और कास्ती के पहुंचाते थे। अमलन भी पहुंचाते थे, इल्मन भी पहुंचाते थे। इल्मन यानी क्या? यानी जिस तरह पैगंबर आजम को वही नाज़िल होती थी, जिस तरह पैगंबर आजम पर, उसी ही तरह लोगों तक पहुंचाते थे। अगर परवरदिगार मुताल कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, पैगंबर आजम उसी तरह पहुंचाता है कुल हुवल्लाहु अहद। और इसी तरह अमली नमूना अगर बयान करना हो तो पैगंबर आजम अमली तौर पर भी वही को पहुंचाते थे। हां, अगर कहा हो परवरदिगार मुताल ने कि ए पैगंबर जाओ जुहफा के मैदान में गदीर खुम में मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला कहना है, तो उसी को पैगंबर आजम ने अमली तौर पर अंजाम दिया, और ऐसा अंजाम दिया कि जैसे अंजाम देने का हक था। हां, अगर पैगंबर आजम को परवरदिगार मुताल ने कहा कि अपने अहल बैत की तहारत को बयान करो लोगों के लिए, अमलन भी बयान किया, इल्मन भी बयान किया, और अमलन ऐसा बयान किया कि अहल बैत को जमा करके कहते हैं हाउलाए अहल बैती। हां, अगर कहा हो पैगंबर आजम को परवरदिगार मुताल ने कि अपने अहल बैत की सदाकत को लोगों तक पहुंचाना है, तो हां पहुंचाया, मुबाहले के मैदान में पहुंचाया। और किस तरह पहुंचाया? जिस तरह परवरदिगार मुताल ने कहा, सदाकत को बयान किया। इतनी सदाकत को बयान किया कि नजरान के मसीही देख के कहते हैं कि इनसे कभी भी मुबाहला न करना। हां, अगर पैगंबर आजम को इन्फाक का हुक्म दिया गया हो तो सूरह दहर नाज़िल होती है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान काबिल जिक्र चीज नहीं था, लेकिन इसी ही आयत के बाद कुछ ऐसी शख्सियात का जिक्र होता है कि इंसान काबिल जिक्र बन जाता है। हां, अगर पैगंबर आजम को खुदावंद मुताल ने कहा हो कि विलायत का हुक्म पहुंचाना है, जैसे हमने पहले जिक्र किया, और अच्छे तरीके से पहुंचाया पैगंबर आजम ने, जिस तरह पहुंचाने का हक था। इसलिए इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर आजम अमीन वहय इलाही थे। एक और सिफत जो पैगंबर आजम की इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं, कौन सी सिफत है? इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर आजम मिफ्ताह बरकत थे। यानी क्या? बरकतों की चाबी मिफ्ताह पैगंबर आजम था। यानी अगर किसी को बरकत चाहिए होती है, उसके लिए जरूरी है कि वो पैगंबर आजम की जात के साथ तवस्सुल करे। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर आजम कायद खैर हैं। कायद खैर यानी क्या? खैर यानी क्या? खैर यानी ऐसा बरनामा कि जो खानवादे के लिए, मुआशरे के लिए और बशरियत के लिए फायदेमंद हो, ऐसा बरनामा। कुरान उसी को खैर कहता है। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर आजम कायद खैर थे। यानी क्या? यानी उनके पास ऐसा बरनामा था जो तमाम इंसानियत के लिए फायदेमंद था। हां, कुरान मजीद में अन तसूमू खैरुल लकुम, रोजे को कहा गया कि रोजा खैर है। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, नमाज को और ज़कात को खैर कहा गया। वलितकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर। इस आयत में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को खैर कहा गया। जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिका खैरुल लकुम, जिहाद को कुरान मजीद में खैर कहा गया। लेकिन इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन अमाल में से कोई भी कायदे खैर नहीं है कि एक अमल पूरी बशरियत के लिए मनफात हो। नहीं,
لیکن امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اعظم کے لیے فرماتے ہیں کہ قائد خیر ہے. خیر یعنی کیا؟ ایک کلی اور عام عنوان ہے، ہر وہ برنامہ جو بشریت کے لیے فائدہ مند ہو. پیغمبر اعظم ایسا برنامہ لے کے آئے کہ جو تمام بشریت کے لیے فائدہ مند تھا. ان اعمال میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر فائدہ مند ہے، لیکن بشریت کے لیے برنامہ نہیں ہے. پیغمبر اعظم ایک پورا برنامہ لے کے آئے بشریت کے لیے. پیغمبر اعظم قائد خیر ہے، سعادت اور خیر کی طرف بلانے والے تھے پیغمبر اعظم. ہاں، اسی وجہ سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی. کون سی حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، کب فرماتے ہیں یہ؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے 28 سال پہلے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان یوم القیامت ینادی مناد این زین العابدین. فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ایک منادی ندا دے گا، زین العابدین کہاں ہے؟ تو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى الصُّفُوفِ، گویا کہ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے علی بن الحسین کو، یعنی حسین کے بیٹے علی کو دیکھ رہا ہوں کہ یخطر بین الصفوف، محشر کی صفوں کے درمیان سے گزر کے پروردگار متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارا میں زین العابدین ہوں. یعنی پیغمبر اعظم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو 28 سال پہلے امام کے اس دنیا میں 28 سال پہلے امام زین العابدین کو زین العابدین کہہ کے گئے. کیوں کہہ کے گئے؟ شاید اس لیے پیغمبر اعظم نے امام زین العابدین کو، امام سید الساجدین کو زین العابدین کہا ہوگا کہ وہ نمازیں کہ جو امام زین العابدین نے واقع کربلا کے بعد پڑھی، شاید ان نمازوں کی طرف نگاہ کرتے ہوئے پیغمبر اعظم نے کہا ہوگا یہ زین العابدین ہے. شاید وہ نمازیں جو امام زین العابدین نے کوفے کی بازاروں میں، شام کی بازاروں میں پڑھی ہوں گی، اور کس حال میں وہ نمازیں پڑھی ہوں گی، شاید ان نمازوں کی وجہ سے کہا گیا ہو کہ وہ زین العابدین ہے. چند نکتے مجھے یاد آ رہے مصائب کے. جب امام سید الساجدین کے سامنے کبھی بھی کربلا کا نام ذکر کیا جاتا، پانی کا نام ذکر کیا جاتا، یا صرف کھانے کو کہا جاتا، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. جب کسی نے کہا کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، امام جواباً فرماتے ہاں شہادت تو میراث ہے ہماری، شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن کیا شام کی بازاروں میں، شام کے قید خانوں میں اہل بیت کا قید کیا جانا بھی ہمارے لیے میراث ہے؟ کیا شام کی بازاروں میں، کیا شام کے قیدوں میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی گردن میں رسی کو باندھا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا جناب سیدہ سکینہ کا شام کی بازاروں میں ایک ہی رسی میں باندھا جانا کہ جس کی وجہ سے سیدہ کو تکلیف ہوتی تھی، کیا وہ بھی ہماری میراث ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتے تھے تو امام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بھی اس کی آنکھوں سے خوغ جاری یاد آ رہی ہے غربت سجادی کو بدل کی سوزش مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے
کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر میں فرش رضا بچھا ہے، ایمان کربلا کا